سورہ شورا کی تیسری آیت کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، وہ ذات جو نہایت غالب ہے، خوب حکمت والی ہے۔ اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے کسی بندے کی طرف وحی اتارتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی تسلی کا اہتمام ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ یہ بات جانتا ہے کہ ہر دور میں جو نبی اللہ کے حکم سے بھیجے گئے ان کی مخالفت کی گئی، تو یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر تسلی دی ہے۔ عام طور پر مشرکین مکہ کی لڑائی اس بات پر تھی کہ اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے، یا پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا۔ یہ دو وہ عقیدے تھے جن پر وہ پہلے روز سے ہی اختلاف کر رہے تھے، اس لیے ہر کسی نے اپنی مرضی کا کوئی بت، کوئی ہستی، کوئی آستانہ اس نے اپنی مرضی کا بنایا ہوا تھا، اور اپنے تئیں وہ یہ سوچتا تھا کہ میرا معبود، میرا الہ وہ باقی سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے نبوت کے بعد تیسرا اختلاف یہ کھڑا ہو گیا جس پر وہ سارے متفق تھے کہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اور اسی ضمن میں چوتھا اختلاف ان کا ساتھ میں اس بات پر تھا کہ ہم قرآن کو سچا کیسے مان لیں۔ اللہ رب العالمین نے ساری باتوں کی ایک بات کی کہ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کوئی شک کریں یا مرنے کے بعد کی زندگی پر کوئی شک کریں، آپ کی رسالت کے بارے میں کوئی شبہ ان کے دل میں ہو، یا قرآن کی حقانیت ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، تو یاد رکھیں یہ چاروں چیزیں اللہ جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے وہ آپ پر ان کی وحی کر رہا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ فقط واحد وہ ذات ہے جو غلطیوں سے مبرہ ہے، نقائص سے پاک ہے، ہر نعمت، ہر خوبی وہ اس کے ساتھ اسی طرح سے ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس لیے اس کی بات میں کبھی بھی غلطی کا احتمال ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم ذاتی علم ہے، ہمارا علم ذاتی علم نہیں ہے۔ ہم نے دوسروں سے علم حاصل کیا، پھر ہم علم والے بنے۔ اسی لیے اس پارے کی پہلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے آنے کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ جب کسی کو علم نہیں تو اللہ کو علم ہے، اور جب کسی کو علم ہے تب بھی اللہ کو علم ہے۔ تو فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح اللہ آپ پر بھی وحی کر رہا ہے اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی وحی اتاری ہے۔ اور وحی کی اقسام کے حوالے سے میں دہرائے دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا تو ایسا ہوتا ہے جیسے گھنٹی کی آواز مجھے محسوس ہوتی ہے، اور یہ بڑی شدید قسم کی وحی ہوتی ہے کہ اگر یہ سردی کے موسم میں بھی آئے تو اس کی وجہ سے پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ دوسرا صحابی رسول دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں جبریل علیہ السلام آتے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ وحی کی بات کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات یہ کسی اور انسان کی شکل میں بھی آ جاتے تھے، جیسے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احد کے دن میں نے دیکھا کہ دو آدمی، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔
دونوں سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے، میں نے کبھی ان کو پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، اور جب سے غزوہ احد ہوا ہے مجھے بعد میں بھی وہ نظر نہیں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف جبرائیل تھے اور بائیں طرف میکائیل تھے۔ تو اللہ رب العالمین وحی کے انداز مختلف رکھتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وحی جو ہے وہ دل میں ڈال دی جاتی ہے، جسے الہام بھی کہا جاتا ہے، اور بسا اوقات وحی ایسے بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے معراج پر بلا کر دل میں باتوں کو الہام کیا، اور اسی طرح سے بسا اوقات خواب بھی آتے ہیں جن کو وحی قرار دیا جاتا ہے، اور یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ عام طور پر قیامت کے قریب جا کر جو مومن ہیں ان کو سچے خواب آیا کریں گے، لیکن یہ بالکل قیامت کے قریب کے معاملات ہیں۔ فرمایا کہ کذالک یوحی الیک، اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح ہی وحی کرتا ہے جیسا اس نے آپ سے پہلے لوگوں پر کی۔ پہلے لوگوں سے مراد کون ہے؟ پہلے لوگوں سے مراد ہیں پہلے انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ بات فرمائی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اسی طرح وحی کر رہے ہیں جیسے ہم نے وحی نوح کی طرف بھیجی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں، میں صرف عربی میں آیت پڑھوں گا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و ایوب و موسیٰ و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا، کہ اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کے اوپر وحی اتاری۔ تو یہ ہیں پہلے لوگ، اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم تمام انبیاء کا نام جان کر رکھیں، ہم انہی انبیاء کے نام کو جان سکتے ہیں جن کا نام قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ادروائز ہمارے پاس کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور نبی کا نام جان سکیں۔ ہم یہ ضرور عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے جتنے رسول تھے وہ سارے کے سارے سچے ہیں، اور واجب الاطاعت واجب الاتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے اوپر ان سب کے نام جاننا فرض نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی رسولوں کے نام ہم نے آپ کے سامنے لیے، ان کے واقعات کو بھی ذکر کیا، اور کئیوں کے نام ہم نے نہیں لیے اور ان کے واقعات بھی ذکر نہیں کیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ تسلی دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کرنے والے ہم ہی ہیں، یہ لوگ جس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ اب کس کی جانب سے وحی آئی ہے؟ اس اللہ کی جانب سے جو سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کس طرح سے ہے کہ کبھی بھی کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لا سکتا، اور کبھی بھی کوئی اس کی صفات میں بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا کجا یہ کہ کوئی اس کا مقابلہ کرے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ عقیدے کی بات ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، اللہ جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ سب پر غالب بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جب قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی صفت قرار دیا ہے، تو پھر اس پر غالب آنا بہت دور کی بات ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر عزیز ان معنوں میں لے رہا ہے کہ وہ محبت کرنے والوں میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں ہمارا عزیز ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے کرم والا ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رحمت والے معاملات کرتا ہے۔ اس اللہ کی جانب سے یہ وحی اتاری گئی ہے۔
اور یہاں پر عزیز اس معنی بھی ہے غالب، جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، جو زبردست قوت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کتاب کو ایسا بنا چکا ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، دو انسان بیٹھ کر آپس میں کوئی بحث کرتے ہیں تو دونوں طرف سے دلیلیں دی جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایک بندہ لاجواب ہو جاتا ہے، دلیل سنتا ہے تو لاجواب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ مزید تحقیق کرتا ہے تو اسے اس دلیل کا جواب مل جاتا ہے۔ ایک وقت لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ سائنس پہلے کچھ کہتی تھی اور اس دور میں اس دور کے لوگوں کے ہاں تھا بس اس سے آگے اور کوئی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں، پھر اس کو بدلا گیا تو اب لوگ جو کہتے ہیں اس سے بھی آگے دی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا، ہمارے بعد والے جو آئیں گے وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھیں گے۔ ہم جس جدید دور کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا جدید دور ہے، نہ جانے آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ لیکن فقط قرآن ایک ایسی بات ہے، 1400 سال پہلے اس نے جو دلیلیں دی تھیں آج بھی وہی دلیلیں دیتا ہے، اور آج تک کوئی اس کا جواب نہیں ڈھونڈ سکا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ یہی بات ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھی تھی کہ باطل اس پر نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، بلکہ یہ اس اللہ کی جانب سے اتارا گیا ہے جو بڑی حکمت والا، لائق تعریف ہے۔ اب یہاں اگلا اللہ کی صفت ہے الحکیم، کمال حکمت والا ہے، یعنی اس نے اس قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ سارے کے سارے مصلحت پر اور حکمت پر مبنی ہیں، ایسی بات نہیں جس میں انسان کا نقصان ہو۔ اس نے حکمت والے احکامات دیے ہیں۔ اب حکمت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کی ٹو میں لگنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ جب تک آپ کے سامنے کسی چیز کی حکمت واضح نہ ہو آپ اس کو نہ کرو۔ آپ کا کام یہ آپ کرنا شروع کر دو، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کے سامنے اس کی حکمت کو واضح کر دے گا۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور جو لوگ حکمت کے ٹو میں لگ جاتے ہیں وہ پھر گمراہی کو اپنا مقدر بناتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے فرض نہیں کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر بندہ کہتا نہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ قرآن کو ہم عقل کے تابع نہیں کر سکتے، اپنی عقل کو قرآن کے تابع کریں گے، اور اگر عقل کی بات ہی ہو تو پھر تو یہ لاجک بھی سمجھ نہیں آتی، عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر میرے جسم سے ہوا خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ کیسی لاجک ہے، یہ کیسی منطق ہے؟ جب یہاں عقل کا کوئی جواب نہیں بن پا رہا تو جواب ایک ہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے ایسے کرو۔ تو جب میں اس کا غلام ہوں، جب میں اپنی رسی اس کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، میں مان چکا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، میری زندگی کے ہر فیصلے کا اصل مالک وہ ہے، تو پھر میرا بولنا بنتا ہی نہیں، میں اس کی بات مانوں گا، پھر چاہے ہوا نکلے اور چاہے انسان کے اوپر روزوں کی فرضیت ہو، نمازوں کی فرضیت ہو، زکوٰۃ کے معاملات ہوں، جھوٹ سے روکا گیا ہو، خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہو، پھر ہر چیز میں کہ میں اللہ کا غلام ہوں، مجھے یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، میرا کام ہے بس مان لینا، اور جب میں نے مان لیا تو خود بخود دل کا اطمینان اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی 3 آیت کے متعلق